السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، آج ہم بات کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آغاز وحی کا بیان۔ وحی کیسے شروع ہوئی، مطلب فرشتے یعنی اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پیغام کیسے بھیجا، وحی کی شروعات کیسے ہوئی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے ثواب کے تمام کام نیتوں پر ٹکے ہیں اور ہر آدمی کو اس کی نیت ہی کے مطابق پھل ملے گا۔ پھر جس آدمی نے دنیا کمانے یا کسی عورت سے شادی رچانے کے لیے وطن چھوڑا تو اس کی ہجرت اسی کام کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت ہی کی ہوگی۔ امام بخاری نے اس حدیث کو شروع کتاب میں اس لیے بیان کیا ہے کہ اس کتاب کے لکھنے میں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہے، نیز وحی کے ذریعے شریعت کے احکام بیان کیے جاتے ہیں اور شرعی احکام کی بنیاد صاف نیت ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حارث بن حسام رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کبھی تو وحی آنے کی حالت گھنٹی کی ٹن ٹن کی طرح ہوتی ہے اور یہ حالت مجھ پر بہت بھاری گزرتی ہے، پھر جب فرشتے کا پیغام مجھ یاد ہو جاتا ہے تو یہ بند ہو جاتی ہے، اور کبھی فرشتہ انسانی شکل میں میرے پاس آ کر مجھ سے بات کرتا ہے اور جو کچھ وہ کہتا میں اسے محفوظ یعنی کہ یاد کر لیتا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ میں نے سخت سردی کے دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب وحی آتی تو اس کے بند ہونے پر آپ کی پیشانی سے پسینہ پھوٹ پڑتا تھا۔ آپ کے پاس وحی کس حالت میں آتی ہے؟ اس سوال میں 3 چیزیں آتی ہیں: نفس وحی کی حالت، وحی کو لانے والے حضرت جبرائیل کی حالت، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت۔ جواب میں ان تینوں چیزوں کی وضاحت ہے۔ حدیث میں وحی کی 2 صورتوں کو بیان کیا گیا ہے جو عام طور پر آپ کو پیش آتی تھیں۔ اس کے علاوہ کبھی خواب کی شکل میں، کبھی حضرت جبرائیل نے اپنی اصلی صورت میں آنے سے اور کبھی اللہ تعالیٰ کے خود بات کرنے سے بھی وحی کو ثبوت ملتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی شروعات سچے خوابوں کی شکل میں ہوئی۔ آپ جو خواب دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح نمودار ہوتا۔ پھر آپ کو تنہائی پسند ہو گئی، چنانچہ آپ غار ہیرا میں ایک تنہائی اختیار فرماتے اور کئی رات گھر تشریف لائے، بغیر عبادت میں لگے رہتے۔ آپ کھانے پینے کا سامان گھر سے لے جا کر وہاں کچھ روز گزارتے، پھر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس واپس آتے اور تقریباً اتنے ہی دنوں کے لیے پھر کچھ کھانے پینے کا سامان لے جاتے ہیں۔ ایک روز جبکہ آپ ہیرا میں تھے، اتنے میں آپ کے پاس حق آ گیا اور ایک فرشتے نے آ کر آپ سے کہا، پڑھو۔ آپ نے فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس پر فرشتے نے مجھے پکڑ کر خوب دبایا، یہاں تک کہ میری طاقت برداشت جواب دینے لگی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا، پڑھو۔ پھر میں نے کہا، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے دبوچا، دوبارہ مجھے پکڑ کر دبوچا، یہاں تک کہ میری طاقت برداشت سے باہر ہو گئی۔ پھر چھوڑ کر کہا، پڑھو۔ میں نے پھر کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے تیسری بار مجھے پکڑ کر دبایا، پھر چھوڑ کر کہا، پڑھو اب اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان، اور تمہارا رب تو نہایت کریم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کو لے کر واپس آئے اور آپ کا دل دھڑک رہا تھا، چنانچہ آپ اپنی بیوی خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لائیں اور فرمایا، مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے آپ کو چادر اڑا دی، یہاں تک کہ ڈر کی حالت ختم ہو گئی۔ پھر آپ نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو قصے کی خبر دیتے ہوئے فرمایا، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، بالکل نہیں، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ذلیل نہیں کرے گا۔ آپ رشتے جوڑتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، فقیروں و محتاجوں کو کما کر دیتے ہیں، مہمانوں کی خاطرداری کرتے ہیں
اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والی تکلیفوں میں مدد کرتے ہیں۔ پھر خدیجہ رضی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزا کے پاس آئیں۔ ورقہ جہالت کے زمانے میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی زبان بھی لکھنا جانتے تھے، چنانچہ عبرانی زبان میں جتنا اللہ کو منظور ہوتا انجیل لکھتے۔ ورقہ بہت بوڑھے اور اندھے ہو چکے تھے۔ ان سے خدیجہ رضی اللہ تعالی نے کہا، بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ نے پوچھا، بھتیجے کیا دیکھتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا وہ بیان کر دیا۔ اس پر ورقہ نے آپ سے کہا، یہ تو وہی ناموس وہی لانے والا فرشتہ ہے جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ کاش میں آپ کی نبی ہونے کے زمانے میں طاقتور ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو کیا وہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں، جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لایا جیسا آپ لائے ہیں تو اس سے ضرور دشمنی کی گئی، اور اگر مجھے آپ کا زمانہ نصیب ہوا تو میں تمہاری بھرپور مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ جلدی ہی مر گئے اور وہی رک گئی۔ وہی رک جانے کے زمانے میں صرف قرآن کے نازل ہونے میں دیر ہوئی تھی۔ حضرت جبرائیل کا آنا جانا ختم نہیں ہوا تھا، اور جب کبھی آپ پہاڑ پر اپنے آپ کو گرا دینے کے ارادے سے چڑھتے تو آپ کو تسلی دینے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے اور آپ کو نبی برحق ہونے کا پیغام سناتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی وحی کے رک جانے کا قصہ سنا۔ آپ نے بیان فرمایا، ایک روز میں راستے سے گزر رہا تھا کہ اچانک مجھے آسمان سے ایک آواز سنائی دی۔ میں نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا آسمان اور زمین کے بیچ ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں اسے دیکھ کر بہت ڈر گیا۔ پھر لوٹ کر میں نے کہا، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ خدیجہ نے مجھے چادر اڑا دی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو، اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو۔ سورہ المدثر۔ پھر وحی کے اترنے میں تیزی آ گئی اور وحی لگاتار اترنے لگی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے اس فرمان الہی، اے پیغمبر آپ وحی کو جلدی سے یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اترتے وقت اسے یاد کرنے کے لیے اپنے ہونٹوں کو ہلایا کرتے تھے، اس سے آپ کو کافی تکلیف ہوتی تھی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، میں ہونٹ ہلا کر دکھاتا ہوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹ ہلاتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی، اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو، اس کو جمع کرنا اور پڑھا دینا ہماری ذمہ داری ہے، یعنی آپ کے سینے میں محفوظ کر دینا اور پڑھا دینا ہم پر ہے۔ پھر اللہ کے اس فرمان، پھر جب ہم پڑھ چکیں تو ہمارے پڑھنے کی پیروی کرو، کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا، خاموشی سے کان لگا کر سنتا رہا۔ پھر اللہ کا فرمان، اس کا بیان کرنا بھی ہمارا کام ہے، کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ان آیت کے اترنے کے بعد جب جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قرآن سناتے تو آپ کان لگا کر سنتے رہتے ہیں، جب وہ چلے جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح جبرائیل علیہ السلام نے پڑھا تھا۔ اس حدیث میں قرآن شریف کے بارے میں 3 مراحل یعنی کہ درجوں کا بیان کیا گیا ہے۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ آپ کے سینے میں مبارک میں محفوظ طریقے سے اتارنا، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ دل مبارک میں جمع شدہ قرآن کو زبان کے ذریعے پڑھنے کی توفیق دینا۔ پھر آخری درجہ قرآن کی غیر واضح مشکل مقامات کی تصریح اور توضیح ہے، صحیح حدیثوں کی شکل میں موجود ہے۔ ان تمام درجوں کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہے۔
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے، خاص کر رمضان میں۔ جب جبرائیل علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوتی تو بہت خرچ کرتے، اور جبرائیل علیہ السلام رمضان المبارک میں ہر رات آپ سے ملاقات کرتے ہیں اور قرآن مجید کا دور فرماتے ہیں۔ الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کرنے میں آدھی سے بھی زیادہ تیز رفتار ہوتے ہیں۔ اس حدیث کا اس باب سے لگاؤ مناسب یہ ہے کہ جتنا حصہ قرآن کا اتر چکا تھا اتنے حصے کا حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر رمضان میں آپ سے دور کرتے ہیں۔ آخری سال آپ نے 2 مرتبہ دور فرمایا تاکہ پورے طور پر قرآن یاد ہو جائے۔ آگے کی حدیث سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لگاتار دیکھتے رہیں۔ خدا حافظ۔